یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سونار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالی کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا۔ یہ بھی اس وادی راہا کے دوران قیام میں ہے۔ سوئس کنال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے محقق جناب کمال عودہ یہی بیان کرتے ہوئے هم يقال أن هناك تجمع بني إسرائيل في هذه المنطقة وانتظروا سيدنا موسى حينما ذهب إلى ميقات ربه، والعجل الذي عبده بني إسرائيل مطبوع على الصخر بمواجهة وادي الراحة، مطبوع على الجبل في مواجهة وادي الراحة۔ آج کل یہ علاقہ سینٹ کیدرین گاؤں میں شامل ہے۔ یہ مصر کے پایہ تخت قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، جن کو خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا۔ جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو عمارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی 13ویں صدی میں نسل بنی اسرائیل کے ایک دولت مند آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے۔ اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا ہے، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح۔ یہ قارون کا کنواں ہے۔ بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا پھل سمجھا۔ اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں نے جو دولت کمایا ہے اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جسے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے۔ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا۔ جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھٹکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی۔ لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی۔ زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے
یہ ایک تاکید ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی۔ اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ قصر بلقیس۔ فلسطین میں داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام باپ کے بعد بادشاہ بن گئے۔ ان کی کئی معجزات میں پرندوں اور جانداروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ یمن کے مغرب کے قریب رہنے والے قبیلہ سبا اپنی ملکہ بلقیس کی قیادت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک پرندے نے یہ دیکھا، ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی۔ یہ بلقیس کے مندر کا کھنڈر ہے جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ بلقیس سلطنت بنی طبع کی ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر ایک خط لکھا جو خدا کے نام سے شروع کرتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدا کا حکم مان کر سچے مومن بن جائے۔ خود ہی نے یہ خط یمن میں پہنچا دیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی۔ رانی سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈر یمن کے سبا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مخلوق کی پرستش اور خرافات کی ظلمت سے صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے سچائی کے راستے میں آئی تھی۔ ملکہ بلقیس یمن سے 2200 کلومیٹر دور جروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس سے پہلے تخت ملکہ بلقیس معجزہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جروشلم میں پہنچا دیا تھا۔ جروشلم میں پہنچ کر ملکہ نے اعلان کیا۔ سورہ 27 النمل آیا 44۔ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں۔ مسجد الاقصی۔ مکے کی مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے پہلے دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ سفر اسراء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی تک تشریف لائے گئے۔ یہاں سے پھر سفر معراج ہوا۔ اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گنبد تعمیر کی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ یہ گنبد قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ یونس علیہ السلام۔ شہر نینوا یعنی موصل عراق کے پائے تخت بغداد سے 400 کلومیٹر شمال پر واقع ہے۔ یہ دریائے فرات کے کنارے ہے، جہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ و تعلیم کو قوم نے جب نظر انداز کر دیا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے۔ وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز خطرے میں پڑا۔ جہاز سے بوجھ کم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ قرار نکالا گیا اور یونس علیہ السلام سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا۔ خدا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑا اور مچھلی کے پیٹ میں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر پچھتائے۔ انہوں نے اپنے رب سے رہائی کی دعا مانگی۔
मछली ने उनको साहिल पर उगल दिया। वो फिर अपनी कौम में आए। खुदा का पैगाम मानने वाले लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। उनकी कौम नाफरमान बरदार और मगरूर थी और खुदा ने सजा की ताकीद भी दी थी। लेकिन जब उस कौम ने अपनी गलती पर पछताया और तौबा किया तो सजा से बचाया और मुआफ कर दिया गया। कुरान शरीफ के सूरा 10 आयत 98 में उसका जिक्र है। मौसूल की इस मस्जिद के करीब यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार वाक़ है। ज़ुल्करनैन। सूरा 18 अल-कहफ आयत 83 से 99 तक हजरत ज़ुल्करनैन की तारीख है। ये है यूरोपी मुल्क जॉर्जिया के पाया तख्त शहर तबलीसी। 6ठी सदी कब्ल मसीह में ज़ुल्करनैन की कौम इस इलाके में आबाद थी। याजूज माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहिबजादा याफिस की औलाद थी, जिसमें याजूज कौम तातारी के नाम और माजूज कौम मंगोली के नाम से मशहूर हैं। अब हम शहर तबलीसी से सफर कर रहे हैं, दारियाल घाटी के रास्ते से काकस पहाड़ के दामन की ओर। याजूज माजूज के गैर मुहज्जब और जालिम लोग दारियाल घाटी के रास्ते से आकर काकस के जनूबी इलाके में लूट मारा करते थे। तिब्लिसी स्टेट यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर डॉक्टर डेडवी डुंडुआ फरमा रहे हैं, Yes, there are some passes, but the most important pass was this pass, because most aggressive tribes were living beyond this pass. अक्सर लोगों का ख्याल है कि ज़ुल्करनैन ईरान के सैरस बादशाह थे। उन लोगों की लूटमार से जॉर्जिया के बाशिंदों ने अपने बादशाह ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, सूरह 18 अल-कहफ आयत 96, آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ, हत्ता कि जब दुर्रे के ऊपर के किनारों तक पहुंच गई, उसने हुक्म दिया कि उसमें आग लगा दो। यहाँ तक कि जब उसको बिल्कुल आग कर दिया तो उसने कहा, लाओ मैं उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। अक्सर मुफस्सिरों का बयान है, ज़ुल्करनैन की बनाई हुई ये दीवार तिब्लिसी से रोज की रियासत ओसातिया तक के उस रास्ते में दारियाल पहाड़ की घाटी में वाक़ थी। वो दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज की लूटमार से ज़ुल्करनैन की कौम बच गई। आगे चलकर ये दीवार पूरे तौर पर बर्बाद की गई। अब उसका नामो निशान बाकी नहीं। फौलादी दीवार बनाने की तकनीकी सलाहियत ज़ुल्करनैन ने अपनी कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल की और खुदा ने उनका नाम आसमानी किताब में क़यामत तक जावदान बना दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम याफ्ता लोगों के लिए ज़ुल्करनैन एक नमूना है। समाज की तरक्की और बहबूदी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और दोनों जहां में कामयाबी हासिल करें। बाद को दारियाल में बनाई गई एक पत्थर की दीवार की निशानी
اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔